فوز عمری للہ ان اللہ بصیر بالعباد ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا مضاد له فی ملکہ ولا منازع له فی امرہ ولا شبیہ له فی عظمتہ ثم الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم الامی المکی المدنی القرشی الہاشمی بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتاب مبين بسم الله الرحمن الرحيم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما وقال تبارك وتعالى في كتاب مبين أيضا سيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا وسيق الذين اتقوا إلى الجنة زمرا صلوات على محمد وعلى محمد جوش پری آبادی ایک بڑا نام ہے شاعری کے باب میں ان کا ایک بند ہے علی کے سجدے اور حسین کے سجدے کا تقابل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مانا کہ نماز علوی کی خاطر علی کی نماز کی خاطر مانا کہ نماز علوی کی خاطر خورشید سر شام پلٹ آیا تھا علی کے سجدے کے لیے سورج پلٹا تھا نا مانا کہ نماز علوی کی خاطر خورشید سر شام پلٹ آیا تھا اللہ رے شبیر تیرے ایک سجدے کی کشش جاتا ہوا اسلام پلٹ آیا تھا صلوات پڑھ دے محمد آل محمد اب چونکہ بات آ گئی ہے تو عرض کر دوں کہ علی کس طرح سے سورج کو پلٹایا اور وہ کیا واقعہ تھا ہوا یہ کہ علی ابن ابی طالب کا سر مبارک رسول کا سر مبارک علی کی گود میں تھا اب دو روایت ہیں اور یہ معروف روایت ہے یہ مشہور روایت ہے اور ایک اور روایت بھی ہے اور دونوں کے عنوان سے مسجد موجود ہے یعنی جس جگہ پر علی نے سورج کو پلٹایا وہاں پر یادگار کے طور پر مسجد بنی ہوئی ہے مسجد کا نام ہے مسجد رد الشمس سورج پلٹائے جانے والی مسجد جس جگہ پر سورج علی نے پلٹایا تو دونوں روایتیں میں پیش کر دیتا ہوں کہا کہ زانو مبارک مولا کائنات کے تھے اور رسول استراحت فرما رہے تھے عصر کا وقت نکلا جا رہا تھا اور یہاں تک کہ سورج ڈوبنے لگا علی نہیں چاہتے تھے کہ رسول کو جگائیں اور رسول کو تنگ کیا جائے یہ ہے شان رسالت اور حد ادب مجھے کہا گیا ہے کہ ذرا سنبھل کے پڑھیے گا تو میں سنبھل کے پڑھ رہا ہوں تو یہ ہے شان رسالت اور حد ادب کہ ان کو معلوم ہے کہ اصل نماز یہ ہے جو سو رہے ہیں ان کے ہونے سے نمازیں ہیں
کیا کہتے ہیں آپ جملے میں، زیارت کے جملے میں، زیارت وارثہ میں؟ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ، حسین آپ نے نمازوں کو قائم کیا، حسین نہ ہوتے تو یہ نمازوں کی حیثیت کیا ہے؟ اگر حسین نہ ہو تو ان نمازوں کی حیثیت، میں کوئی خطابت نہیں کر رہا آپ کی خدمت میں، یقین جانیے حسین نہ ہو تو ان نمازوں کی ویلیو کیا ہے۔ بازان گرامی، سجدے میں زانوں پہ سر ہے، رسول کی آنکھ کھلی اور جب سورج کو جاتا ہوا دیکھا تو مولا کائنات نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے نماز عصر نہیں پڑھی چونکہ پڑھنا چاہتا تھا اور آپ تشریف لائے تھے اور آپ نے کہا تھا کہ آپ آرام کرنا چاہتے ہیں میری گود میں، تو گود بھی کس کی منتخب کی ہے؟ تو کہا کہ اے علی سورج کو پلٹا دیجئے۔ علی نے ایک اشارہ کیا اور سورج پلٹ آیا۔ میں اب اس واقعے کو اس واقعے سے جوڑوں گا۔ حدیث قصہ میں آپ نے ایک جملہ سنا ہوگا، وَأَوْمَعَ بِيَدِهِ الْيُمْنَى إِلَى السَّمَاءِ، جب رسول اللہ نے پنجتن کو جمع کیا، چادر میں سمیٹ لیا، چادر سروں پہ تان لی، تو انگلی کے اشارے سے آسمان کی جانب اشارہ کیا، وَأَوْمَعَ بِيَدِهِ الْيُمْنَى، دائیں ہاتھ کی انگلی سے آسمان کی جانب اشارہ کیا اور فرمایا وقال اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی، پالنے والے یہ ہے میرے اہل بیت۔ تو آیت جو لوح محفوظ پر تھی تطہیر والی وہ اتر آئی۔ یہ انگلی کی طاقت ہے کہ کبھی سورج پلٹ آتا ہے، کبھی آیتیں اتر آتی ہے۔ یہ اہل بیت کی انگلی کی طاقت ہے۔ ایسے ہی نہیں کہہ رہے تھے وہ عیسائی کہ اگر یہ اشارہ کرے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے، ایسے ہی تھوڑی کہہ رہے تھے وہ، ان کو معلوم تھا، کسی اور کو نہیں معلوم تھا۔ تو اب یہ تو ایک روایت ہے جو معروف ہے، مشہور ہے، اس پہ بڑے اعتراضات کیے گئے کہ کیا رسول نے نماز پڑھ لی اور علی نے نہیں پڑھی؟ کیا اس دن رسول کی نماز قضا نہیں ہوئی اور علی کی ہو رہی تھی؟ بہت باتیں ہیں، لیکن میرا عنوان یہ نہیں ہے، تو دوسری آپ کو میں روایت سنا دیتا ہوں۔ علی ابن ابی طالب جنگ صفین سے واپس جا رہے تھے اور راستے میں نماز کا وقت ہو گیا۔ جنگ صفین لڑی گئی ہے عراق میں، شام اور عراق کے درمیان لڑی گئی ہے۔ جا رہے تھے اور نماز عصر کا وقت بھی جا رہا تھا۔ ایسے میں ایک مقام آیا کہ جسے کہا گیا ارض معذبہ، ایسی زمین جہاں پر عذاب کسی نبی کی امت کو دیا گیا ہو۔ تو اصحاب نے کہا کہ یا علی نماز پڑھا دیجئے۔ مولا نے کہا نہیں، تمہارے لیے ہر جگہ پر نماز پڑھنا جائز ہے، غصبی جگہ نہ ہو، کسی کی قبضے والی جگہ نہ ہو، بس اگر قبضے والی جگہ نہیں ہے تو نماز پڑھنا جائز ہے۔ لیکن ہم چونکہ اولیاء خدا ہیں تو ہمارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ کسی نبی کی کسی امت پر کبھی عذاب آیا ہو تو اس سرزمین پر بھی ہم کھڑے رہیں، ہمیں وہاں سے فوراً نکلنا ہوگا۔ اور چونکہ اس کو کراس کرنا تھا اور جتنی دیر میں اس کو کراس کرنا تھا اتنی دیر میں نماز کا وقت جانے والا تھا، تو سب نے کہا کہ یا علی پھر تو نماز کا وقت چلا جائے گا۔ کہ تم نے ہمیں کیا سمجھا ہوا ہے؟ یعنی ہماری عبادتیں قضا ہوں گی؟ مولا نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور کہا کہ تیزی سے یہاں سے گزرو۔ جب وہ پوری زمین کراس کی تو اب جیسے ہی وہ زمین، مولا کو معلوم تھا کہ اس کے حدود اربعہ کیا ہیں، مولا نے کہا یہاں پر نماز قائم کی جائے۔ سب نے کہا یا علی سورج تقریباً ڈوب رہا ہے اور سرخی نمودار ہو گئی ہے، وہی سرخی جس پر ہمارے بھائی روزہ کھول لیتے ہیں۔ کہا کہ سرخی تقریباً نمودار ہو گئی ہے تو یا علی اب تو نماز نہیں ہو سکتی۔ مولا نے کہا کہ آپ اقامت کہیے،
آپ کا کام وہ جو آپ کو بتا رہا ہوں وہ کریے، باقی میرا کام ہے۔ تو اصحاب میں سے ایک پیچھے کھڑا ہو گیا اور اس نے اقامت کہنا شروع کی۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے ابھی اقامت کا ایک بول کہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ سورج کی جو آسمان پہ جو سرخی تھی وہ غائب ہو گئی، یہاں تک کہ اقامت کے جملے کہتا جاتا تھا اور سرخی غائب ہوتی جاتی تھی، اور جب میری اقامت پوری ہو گئی تو ایسا لگ رہا تھا کہ سورج چمک رہا ہے۔ کہ علی نے اللہ اکبر کہا۔ جب علی کی 4 رکعتی نماز تمام ہوئی تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ سورج فوراً آنے واحد میں پلٹ گیا اور ڈوب گیا۔ یہ ہے علی کے پیچھے کھڑے ہو کر اگر کوئی اقامت کہہ دے تو اس کی تاثیر، اگر خود علی اقامت کہہ دیتے تو نہ جانے کیا ہوتا۔ علی کی طاقت یہ ہے۔ اب میں کچھ موضوع سوچ کر آیا تھا، بات کچھ اور نکل گئی۔ بازار گرامی دیکھیے، اہل بیت اطہار کی فضائل بہت ہیں۔ اچھا، وہ مسجد عراق میں موجود ہے، یعنی اگر کوئی کہے کہ حضور آ کے آپ قصے کہانیاں سنا رہے ہیں یہ کوئی، تو مسجد رد الشمس عراق میں جا کے دیکھ لیجئے، بہت قدیمی مسجد ہے، بنی ہوئی ہے۔ اور مدینہ میں بھی ایک مسجد بنی ہوئی ہے جہاں علی نے شمس کو پلٹایا تھا، سورج کو پلٹایا تھا، تو 2 مقامات پر سورج کو پلٹایا ہے علی نے۔ بس گرامی، یہ تو ایک ضمناً بات ہو گئی، وہ شعر سمجھانے کے لیے ہو گئی۔ میں تو عنوان پر آ جاتا ہوں اور زیادہ زحمت سماعت نہیں دوں گا آپ، کیونکہ ایک مقرر کو سن چکے ہیں، تو آپ کو مزید زحمت سماعت نہیں دوں گا۔ میں نے آیت جو پڑھی، میں نے مختلف 2 آیتیں پڑھی، 2 موضوعات سے متعلق، ایک عزاداری سے متعلق ہے اور ایک حسین ابن علی سے متعلق ہے۔ چھٹے پارے کی یہ بچے یاد رکھیں، بزرگان یقیناً جانتے ہوں گے۔ چھٹے پارے کی پہلی آیت، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، اللہ پسند نہیں کرتا کہ تم اپنی آوازوں کو بلند کرو۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، اللہ بلند آوازوں کو پسند نہیں کرتا۔ خود حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ اے بیٹا چیخا نہ کرو، اِنَّا أَنْكَرَ الْأَصْوَاتَ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، اللہ کو سخت نہ پسند چیخنے والے، اس لیے کہ چیختا تو گدھا ہے۔ یہ آیت پڑھ رہا ہوں میں آپ کی خدمت میں، چیخنے والا گدھا ہوا کرتا ہے، چیخا چلایا نہیں کرو۔ تو چیخنا اللہ کو پسند نہیں ہے، تو اب قرآن نے معیار دیا ہے، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، اللہ کو بلند آواز سے کوئی بات کہنا پسند نہیں ہے، الا من ظلم، مگر وہ بلند آواز کرے جس پر ظلم ہوا ہو، اس کی نصرت میں اگر آواز بلند کی جائے تو اللہ کو پسند ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ سید الشہداء سے زیادہ مظلوم کون ہے؟ آپ کوئی اور واقعہ بتا دیجئے تاریخ اسلام کا، ہم اس پہ آوازوں کو بلند کر لیں گے۔ یعنی یہ مائک اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کو یہ آواز کا بلند ہونا پسند ہے۔ کیوں قرآن نے کہا ہے کہ اللہ کو آواز اس پہ جس پر ظلم ہوا ہو؟ چھٹے پیارے کی پہلی آیت، یہ یاد رکھیے گا۔ کوئی کہے مجلس کی دلیل، یہ ہے مجلس کی دلیل۔ ظلم ہوا ہو اس کی نصرت کی خاطر، اس کی خاطر آواز کو بلند کرنا اللہ کو پسند ہے۔ بازار گرامی، جو دوسری آیت پیش کرنی ہے وہ تو بڑی عجیب آیت ہے، سورہ زمر کی آیت ہے اور عجیب آیت ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ سیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، جو کافر ہے اللہ کھینچ کے انہیں جہنم میں لے جایا جائے گا۔ سیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، جو کافر ہیں انہیں جہنم میں کھینچ کے لے جایا جائے گا۔ سمجھ میں آ گیا؟ یہ 71ویں آیت ہے جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا۔ اس کے بعد کی آیت چھوڑ کے اس کے اگلی آیت، وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمُرًا، اور وہ لوگ کہ جن لوگوں نے اپنے رب کا تقوی اختیار کیا ہے ان کو بھی جنت میں کھینچ کے لے جایا جائے گا۔ یہ عجیب بات ہے، بڑی عجیب بات ہے۔
کافر کو کھینچ کے لے جایا جائے گا. سمجھ میں آ گیا؟ اے پروردگار وہ تو جانے کو تیار نہیں ہوگا, جانے کو تیار نہیں ہوگا, فرشتے کھینچ کے لے جائیں گے جہنم میں. یہ تقوی والوں کو جنت میں کھینچ کے کیوں لے جایا جائے گا؟ تو یاد رکھیے قرآن کافی نہیں ہے جب تک کہ حدیث معصوم ساتھ نہ ملائی جائے, جب تک کہ قرآن کے ساتھ قرآن کو سمجھانے والے کو نہ ملایا جائے. میں آسان کر دوں, آخری بندے تک سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ. جب آپ کوئی مشین خریدتے نا تو ساتھ میں ایک مینول آتا ہے, ایک یوزر گائیڈ آتی ہے. ایک بالکل ایک نئی جدید کوئی مشین خرید لیا آپ نے, اس مینول کو پڑھ بھی لیا, اس میں کچھ لکھی ہوئی ہے ٹرمز, اس میں ٹرمز لکھی ہوئی ہوتی ہیں, خاص الفاظ ہوتے ہیں اس مشین کے متعلق. اب آپ نے اپنی مرضی سے اس کو پڑھ, آپ کہیں مجھے انگلش آتی ہے, بھیا انگلش سے کام نہیں چلے گا. یہاں پہ کچھ ٹرمز لکھی ہوئی ہیں, یہ مینول کے اندر کچھ ٹرمز لکھی ہوئی ہیں. اگر آڑی ترسی اپنی مرضی سے کوئی بٹن دبا دیا نا تو مشین کے خراب ہونے کا خطرہ ہے. تو اب کیا کریں, اب کیا کریں؟ آپ وہاں پر نمبر لکھا ہوتا ہے, اس کو فون کرتے ہیں, وہ مینول کمپنی والا مینول کو سمجھاتا ہے کہ بھائی یہ مینول ہم نے دیا تو ہے لیکن یہ مشین کے اندر یہ ایسے آپریٹ ہوگی. اب آپ کہیں کہ نہیں میں وہ مینول کمپنی والے سے نہیں سمجھوں گا, میرے گھر کے نیچے ایک بندہ کھڑا ہوا ہے میں وہاں سے سمجھ لوں گا. تو لاکھ سر پٹکتے رہیے, مشین نہیں چلنے والی. خدا کی قسم اسلام بھی پروردگار نے مشین کی صورت میں دیا تھا, ایک ساتھ میں یوزر مینول یوزر گائیڈ دی تھی اور اس میں کچھ ٹرمز تھیں. اگر کبھی سمجھ میں نہ آئے تو اہل بیت سے رابطہ کر لینا, اہل خیر سے رابطہ نہیں کرنا, اسلام کی مشین خراب ہو جائے گی. واہ واہ واہ, کیا کہنے, کیا کہنے. یا علی, اہل خیر سے رابطہ نہیں کرنا, اسلام کی مشین خراب ہو جائے گی. مفتیان سے رابطہ نہیں کرنا, اہل بیت سے رابطہ کرنا. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا تھا انی تارکم, بخاری سے پڑھ رہا ہوں, انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و سنتی, کتاب اللہ و عطرتی, دونوں الفاظ موجود ہیں. میں تمہارے درمیان دو گراں قدر, دو قیمتی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, ایک میری کتاب, ایک میرے اہل بیت, ایک رسول کے اہل بیت, ایک رسول کی کتاب. اچھا لفظ کیا استعمال کیا؟ ثقلین, انی تارکم فیکم الثقلین, دو برابر کی گراں قدر چیزیں, یعنی دونوں کا ویٹیج برابر ہے. یہ نہیں ہے کہ قرآن افضل ہے اہل بیت مفضول ہے, یا اہل بیت افضل ہے قرآن مفضول ہے. آسان کر دیتا ہوں, اگر حسین کو کتاب میں دیکھنا ہو تو قرآن دیکھ لو, قرآن کو مجسم دیکھنا ہو تو حسین دیکھ لینا. تو اب یہ آئے تو کیسے سمجھ میں آئے کہ سیق الذین اتقوا ربہم الی الجنت زمرا, جو اپنے رب کا تقوی اختیار کیے ہوئے ہوں گے انہیں جنت میں کھینچ کے لے جایا جائے گا. سیقہ کا لفظ جہنمیوں کے لیے بھی, سیقہ کا لفظ جنتیوں کے لیے بھی. اب کیسے سمجھ میں آئے؟ تو کیسے سمجھ میں آئے؟ آپ کامل الزیارات کی جھٹ امام کی یہ حدیث نہ ہوتی تو کیسے سمجھ میں آتا؟ جعفر ابن محمد الصادق علیہ السلام نے فرمایا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. جب جنتیوں کو پروانہ جنت, بہت توجہ سے حدیث کو سنیے گا, مجھے داد نہیں چاہیے, مجھے آیت کا نتیجہ آخری بندے تک پہنچانا ہے. پہنچ گیا تو انشاءاللہ دل سے دعا دیں گے. سنیے گا, جعفر ابن محمد ابن صادق سے سوال کیا, مولا یہ بتائیے یہاں لفظ سیقہ کیوں استعمال ہوا, جنتیوں کو کھینچ کے کیوں لے جایا جائے گا؟ مولا نے فرمایا ہوگا یہ کہ جنتیوں کو جب پروانے جنت دے دیا جائے گا تو در جنت میں وہ حسین ابن علی کو دیکھیں گے اور طواف کرنا شروع کر دیں گے. 9000 سال تک حسین ابن علی کا طواف کرتے رہیں گے, یہاں تک کہ سارا اعمال نامہ سب کو دیا جا چکا ہوگا اور سارا عالم محشر
خالی ہو جائے گا تب جنتیوں سے کہا جائے گا جاؤ جنت تمہاری مشتاق ہے. وہ یہ کہیں گے ارے جنت میں جا کے کریں کیا, سردار جنت تو باہر ہے. تب جنتیوں کو کھینچ کے لے جایا جائے گا کہ جاؤ تم, حسین آ رہے ہیں تمہارے پیچھے. یہ حسین ابن علی ہیں جو جوانان جنت کے سردار ہیں. بزرگ گرامی وقت ہے بالکل ہے, اور مجھے آج ایک روایت جو جس جگہ پر دعوت ملی تھی وہاں پڑھنی تھی, لیکن بس بہرحال یہاں کے لیے لکھی تھی تو یہاں پڑھ دیتا ہوں. ذکر اہل بیت. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ علی افضل ہیں یا حسین افضل ہیں. حالانکہ یہ سوال پیدا نہیں ہوتا, لیکن لوگ بعض اوقات فضول کا موازنہ و مقایسہ کرتے ہیں. یہ اہل بیت اور اصحاب میں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں اہل بیت اچھے نہیں لگ رہے, اصحاب میں سے فلاں افضل ہے, لیکن اہل بیت کے معاملے میں یہ نہیں. تو رسول گرامی ایک دن حسین ابن علی کو گود میں لیے ہوئے تھے اور پیشانی پہ بوسہ دے رہے تھے. ایسے میں علی ابن ابی طالب داخل ہوئے. تو اب علی ہیں ولی رسول خدا, بعد وصال رسول علی کو آنا ہے, تو ایک رشتہ داری اور ایک قرابت ہے. اور حسین وہ ہیں جو بمنزلت منیت ہیں. تو اب دونوں کا معاملہ بڑا جدا گانا ہے. علی ابن ابی طالب نے سوال کیا کہ اتحب ولدی الحسین, یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول, کیا آپ میرے بیٹے حسین سے محبت کرتے؟ تو امام رسول خدا نے کہا کہ کیف لا احبہ وہو عضو من اعضائی, کیسے محبت نہیں کر سکتا, یہ میرے بدن کا ایک ٹکڑا ہی تو ہے, یہ میرے بدن کا ایک ٹکڑا ہی تو ہے, کیسے محبت نہیں کر سکتا. اب علی نے سوال کیا کہ آپ ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا مجھے زیادہ محبوب رکھتے ہیں؟ اب رسول کیا کہیں, دونوں ہی عزیز ہیں. تو ایسے میں بچہ بولا, حسین بولے کہ یا علی, اب باپ نہیں کہہ رہے, یا ابتے نہیں کہہ رہے, اے بابا جان نہیں کہہ رہے, فرمایا یا علی. اچھا, اس طرح کی احادیث کو ہم کہتے ہیں مفاخرہ. اس طرح کی 2-3 احادیث ہیں ہمارے احادیث کے باب میں. مفاخرہ یعنی جب صاحب فضیلت نے اپنی فضیلت خود بیان کی ہو. بھائی آپ 9 دن سے فضائل سن رہے تھے خطیب سے, لیکن اگر علی خود اپنے فضائل پڑھیں تو یہ تو ریئر ہے نا. تو اس طرح کی حدیث 3-4 ہی ہیں, زیادہ نہیں ہے. یہ ان میں سے ایک حدیث ہے جو میں پڑھ رہا ہوں. اس کو مفاخرہ کہتے ہیں, فخر کرنا. اچھا, یہ یاد رکھیے کہ انسان کے لیے فخر کرنا جائز نہیں ہے, اچھا نہیں ہے, مگر جس کے لیے جچتا ہو وہ کرے. مولا نے دلیل بھی دی تھی اس کے اوپر, لیکن یہ ہمارا موضوع نہیں. تو مولا حسین نے کہا یا علی من کان اعلی شرفا کان احبہ عند النبی واقرب الیہ منزلتا, اے علی جو اعلی شرف کا ہوگا اسی کو نبی پسند کرتے ہوں گے, واقربہ الیہ منزلتا, اور نبی کے یہاں اس کی منزلت بھی زیادہ ہوگی. علی نے کیا پوچھا, آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں یا حسین سے محبت کرتے ہیں؟ حسین نے جواب دیا. حسین نے کہا, امام حسین نے کہا من کان اعلی شرفا کان احبہ عند النبی, جو اعلی شرف کا مالک ہوگا حسین رسول اللہ اسی سے زیادہ محبت کرتے ہوں گے. اب بیٹے نے جیسے یہ جواب دیا نا, تو علی نے کہا اب تفاخر منی یا حسین, اے حسین مجھ سے مقابلہ کرنا چاہتے ہو, فضیلت میں مجھ سے مقابلہ کرنا چاہتے ہو؟ تو حسین دیکھیں, اب یہ باپ بیٹے کی بھی بات ہے اور ایک لائٹر نوٹ پہ گفتگو ہو رہی ہے. فرمایا کہ یا ابت ان شئتا, اگر آپ چاہیں تو بسم اللہ مقابلہ کر لیتے ہیں, فیصلہ رسول کریں گے. پہلے آپ اپنے فضائل پڑھیں, پھر میں اپنے فضائل پڑھتا ہوں, رسول کو جواب رسول فیصلہ کر لیں گے,
پھر رسول بتائیں گے کہ کس سے زیادہ محبت ہے. کہا ٹھیک ہے میں اپنے پہلے فضائل پڑھتا ہوں. علی نے اپنے فضائل پڑھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا امیر المؤمنین ولسان الصادقین انا وزیر المصطفیٰ انا قاسم الجنت والنار. میں وہ ہوں انا لسان الصادقین انا خازن علم اللہ انا الذی عمہ سید الشہداء فی الجنہ انا الذی اخوہ جعفر الطیار فی الجنہ. فرمایا کہ انا پہلی فضیلت کا انا امیر المؤمنین، میری پہلی فضیلت تو یہ ہے کہ میں مومنوں کا امیر ہوں. نہیں پہنچے آپ، میں سمجھاتا ہوں آپ کو. یاد رکھیے گا یہ جو لفظ امیر المومنین ہے یہ بہت بڑا ٹائٹل ہے. چھٹے امام کے بعد ایک شخص آیا، یہ ایلوبریٹ کروں گا انشاءاللہ. چھٹے امام کے بعد ایک شخص آیا، آنے کے بعد اسے کہا السلام علیکم یا امیر المومنین، اے امیر المومنین آپ پر سلام ہو. امام جعفر صادق کو امام نے کہا کہ وعلیکم السلام اور ناراضگی کے ساتھ اظہار کیا. کہا مولا آپ ناراض ہو رہے ہیں، میں نے آپ کو امیر المومنین کہا یہ لقب فقط علی ابن ابی طالب کے لیے ہے. پھر امام نے کہا یہ اچھا، اس سے کہا کہ مولا آپ کو نہ کہوں؟ امام نے کہا بالکل نہیں. اس سے کہا کہ اچھا آپ کا جب آخری آئے گا مہدی کیا ان کو امیر المومنین کہا جا سکتا ہے؟ فرمایا ہرگز نہیں، وہ امام قائم ہے، ان کے لیے لقب القائم ہے، لہٰذا ان کے لیے جو رسول اللہ نے لفظ منتخب کیا ہے وہ وہی لفظ کہا جائے گا. کہا مولا اس کی وجہ کیا ہے کہ علی ہی کو امیر المومنین کہا جائے گا؟ کہا وہ جو جھوٹے بنے پھرتے تھے ان کے مقابلے میں یہ ہے علی امیر المومنین، ان کے مقابلے میں ہے امیر المومنین. اور پھر امام نے جملہ کہا خدا کی قسم امیر المومنین جس کو لگانے کا شوق ہے اس کی ولدیت جا کے دیکھ لینا. جس کو شوق ہے وہ جا کے دیکھ لینا. کہ امیر المومنین فقط علی ابن ابی طالب کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، کسی کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا. علی کہہ رہے ہیں حسین ابن علی سے انا امیر المومنین، میری پہلی فضیلت یہ ہے کہ میں امیر المومنین ہوں. ولسان الصادقین، سچوں کی زبان میں ہوں. وخازن علم اللہ، اللہ کے علم کا خزانچی میں ہوں. انا الذی عمہ سید الشہداء فی الجنہ، میں وہ ہوں کہ جس کا چچا سید الشہداء فی الجنہ جنت میں ہے. انا الذی اخوہ جعفر الطیار فی الجنہ، میں وہ ہوں کہ جس کا بھائی جعفر طیار ہے جسے 2 پر عطا کیے گئے وہ ہے جنت میں. انا کہف الارامل، میں ہوں جو بیواؤں کا آخری سہارا ہوں. انا ابو الیتامہ، میں ہوں جو یتیموں کا سرپرست اعلیٰ ہوں. پھر فرمایا انا الذی نمت علی فراش النبی، ارے میں ہوں جو رسول کے بستر پر سویا تھا. انا الذی وفدیتہ بالمشرکین، اور مشرکین کے سامنے رسول کا فدیہ میں بنا تھا. انا الذی تصدق بالخاتم، میں وہ ہوں جس نے انگوٹھی کو صدقہ کیا تھا اور آسمان سے آیت اتری تھی انا قسیم النار والجنہ، میں وہ ہوں جو جنت و جہنم کو تقسیم کرے گا. بہت طویل روایت ہے، میں نے کچھ نکات پیش کیے. اب جیسے ہی علی ابن ابی طالب خاموش ہوئے رسول گرامی بول پڑے. فرمایا سمعت یا ابا عبداللہ، سنا تم نے علی کے فضائل سنے؟ علی کی زبانی علی کے فضائل سنے؟ ھذا عشر عشیر معشار ما قال ابوکا، جو تیرے باپ نے پڑھا نا یہ 10ویں کا 10واں حصہ بھی نہیں ہے جو علی کی فضیلت ہے. ابھی بھی مقابلہ کرنا ہے؟ حسین نے کہا ابھی بھی مقابلہ کرنا ہے. کہا بسم اللہ اپنے فضائل پڑھو. حسین نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا حسین ابن علی ابن ابی طالب، میں وہ ہوں کہ جس کے باپ کا نام علی ابن ابی طالب ہے. وَأُمِّي فاطمہ سیدۃ نساء العالمین، اور میری ماں کا نام فاطمہ زہرا سیدۃ نساء العالمین ہے، عالمین کی عورتوں کی سردار ہے. اور میرے نانا کا نام محمد مصطفیٰ ہے. یا علی امی خیر من امکا، اے علی میری ماں آپ کی ماں سے بہتر. وَأَبِي خیر من ابوکا، اور میرا باپ آپ کے باپ سے بہتر. وجدی خیر من جدکا، اور میرے نانا
آپ کے نانا سے بہتر. پھر فرمایا کہ اے علی میں وہ ہوں کہ انا فی المہد کانی جبرائیل وتلقانی اسرافیل. اے علی جب میں گہوارے میں تھا نا تو جبرائیل آ کے مجھے لوریاں سنایا کرتے تھے اور اسرافیل مجھ سے ملاقات کرنے آیا کرتے تھے. یہ ہے حسین ابن علی. پھر فرمایا کہ انت عند اللہ افضل, آپ اللہ کے نزدیک افضل ہیں. مگر اگر یہ دیکھا جائے کہ نسب کس کا افضل ہے تو خدا کی قسم روئے زمین پر حسین ابن علی سے افضل کسی کا نسب نہیں ہے. اور یہی فیصلہ رسول اللہ گرامی نے دیا. رسول گرامی نے حسین کا ماتھا چوما, کہا کہ بالکل صحیح کہا میرے بیٹے حسین ابن علی تم نے. اگر ذاتی فضیلت کی بات کی جائے تو علی ذات میں کمال رکھتا ہے, مگر شجرہ نسب کی بات کی جائے حسین کائنات میں تجھ جیسا شجرہ نسب کسی کا نہیں ہے. اسی کی ماں فاطمہ جیسی ماں نہیں ہے, جیسی تیری ماں فاطمہ ہے کسی کی ماں فاطمہ نہیں ہے. جیسا تیرا باپ علی ہے علی کا باپ علی نہیں ہے. ٹھیک ہے ابو طالب کے مقام بہت بلند ہے لیکن علی ابن ابی طالب جیسے نہیں. کہا تیرا نانا کیا کہنے تیرے نانا کے. بازا نگرامی اس سے زیادہ زحمت سماعت نہیں دوں گا, آپ بہت سن چکے. یہ حسین ابن علی ایک روایت اور پیش کر دوں. علی ابن ابی طالب کا چونکہ اتنا ذکر ہو رہا ہے اور خود ختمی مرتبت نے کہا کہ زینو مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب, اپنی مجلسوں کو ذکر علی ابن ابی طالب سے زینت دیا کرو. خوبصورت بنانی ہے نا اگر اپنی مجلسیں, اپنی بیٹھکیں, اپنی کچہریاں, اپنے میلاد, اپنے جلسے, اپنے جلوس, اپنے چوراہے, اپنی دکانیں. میں بڑے بڑے الفاظ کہہ رہا ہوں, جو پہنچ رہے ہیں ان کو سلام. تو علی کے نام سے زینت دو, علی کا نام خوبصورت لگتا ہے. میں روایت پیش کر دیتا ہوں. جناب عائشہ صدیقہ بیمار ہوئیں تو یہ اہل سنت کے منابر سے پیش کر رہا ہوں. ہمارے برادران بھی شب عاشور ذکر ابا عبداللہ الحسین سننے آتے ہیں, ذکر علی مرتضیٰ سننے آتے ہیں, تو وہ کچھ یہاں سے لے کے جائیں نا. تو جناب عائشہ علیل تھیں تو حضرت ابو بکر صدیق وہ تشریف لائے اپنی بیٹی کی عیادت کے لیے. اور اس دن اللہ کے رسول کے گھر پر علی کو بھی دعوت تھی کھانے کی. تو نماز کے بعد حضرت ابو بکر بھی آ گئے اور علی بھی آ گئے, اور جناب عائشہ بستر علالت پر موجود تھیں. تو حضرت بات اپنی بیٹی سے کر رہے تھے, خیریت سے ہیں آپ, اور دیکھ علی کو رہے تھے. اب اگر میں آپ سے یوں کر کے بات کروں پورا وقت, تو یا تو میری گردن میں مسئلہ ہے یا وہاں کوئی خاص بات ہے, یہی بات ہو سکتی ہے نا. تو بیٹی نے بار بار دیکھا کہ باپ علی کو دیکھ رہا ہے, بات مجھ سے کر رہا ہے. تو بیٹی نے سوال کیا بابا جان آج کیا بات ہے, میری جانب دیکھ نہیں رہے. کہ ابھی نبی نے فرمایا تھا ان نظر الی وجہ علی عبادہ, علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. میں عیادت کی عبادت بھی لینا چاہتا ہوں, زیارت کی عبادت بھی لینا چاہتا ہوں. تو جناب عائشہ نے سوال کیا, سوال بہرحال پیدا ہوتا ہے. جناب عائشہ نے سوال کیا, کہا کہ بابا جان جب علی نہ رہیں پھر, اگر علی نہ رہے تو علی کے چہرے کی زیارت کیسے ہوگی؟ کہ ہم نے یہی سوال کیا کہ اگر علی نہ رہے تو پھر علی کے چہرے کی زیارت کیسے ہوگی؟ تو رسول نے فوراً کہا ذکر علی عبادہ, علی کا ذکر کر لینا یہ بھی عبادت ہے.
کہا بابا جان کسی دفعہ اگر ذکر پہ پابندی لگ جائے. اچھا جناب عائشہ دور تک کے حالات سے واقف تھیں, ان کی نگاہ دور اندیش تھی. کہا بابا جان اگر کبھی علی کے ذکر پہ پابندی لگ جائے پھر؟ کہا ہم نے بھی یہ سوال کیا کہ اگر علی کے ذکر پہ پابندی لگ جائے پھر تو ذکر بھی نہیں کر سکتے. تب نبی نے کہا حب علی عبادہ, علی کی محبت دل میں ہونا یہی کافی ہے, یہی عبادت ہے. بغض علی نہ ہو, دل میں بغض علی نہ ہو, علی کی محبت عبادت ہوا کرتی ہے. بازان گرامی, اسی علی کی محبت کے ساتھ اپنے دلوں کو منور کر کے قبر میں جائیے. اس لیے کہ اہل بیت اطہار, دیکھیں میں ایک بات کہتا ہوں آپ سے, بہت سینسٹیو ہے لیکن تھوڑی سی اس کو جذب کیجئے گا. دیکھیں اصحاب کے ایک مسکنسیپشن ہے کہ ہم اصحاب کی توہین کرتے ہیں. ایک تو شیعہ حضرات اصحاب کی توہین کرتے ہیں, کہ وہ مسکنسیپشن ہے. دیکھیے اصحاب رسول کا ہم ذکر ہی نہیں کرتے, ہم ذکر ہی نہیں کرتے. اب کوئی اتنی بات کاٹ کے کلپ بنا دے تو میرے لیے مشکل ہو جائے گی, آگے وضاحت ہے. ہم علی ابن ابی طالب کا ذکر کرتے ہیں, فاطمہ کا ذکر کرتے ہیں, حسین کریمین کا ذکر کرتے ہیں, محمد مصطفیٰ کا ذکر کرتے ہیں, جعفر صادق, نعمان ابن ثابت امام ابو حنیفہ کے استاد, ان کا ذکر کرتے ہیں, محمد باقر امام ابو حنیفہ اور امام مالک کے استاد, ان کا ذکر کرتے ہیں. جب اہل بیت کا ذکر ختم ہو, جو کہ لا متناہی ہے, ختم ہی نہیں ہونے والا, پھر بات آئے گی نا اصحاب کی, پھر بات آئے گی. یہ کسی نے آپ کے ذہن میں غلط ڈال دیا ہے کہ ہم اصحاب کی توہین کرتے ہیں, ہم ذکر ہی نہیں کرتے. ہم اگر واقعہ بھی سنا دیں سلمان کا, مقدار, ابھی میں نے آپ کو واقعہ سنایا حضرت ابو بکر صدیق کا, جناب عائشہ کا, تو وہ بھی اس کانٹیکس میں سنائیں گے کہ اگر علی کی فضیلت بیان ہو, کیونکہ ہمیں علی محبوب ہے, اہل بیت کا گھرانہ پہلے ہے, اس گھر میں قرآن اترا ہے, یطہرکم تطہیرہ کی سند ان کو ملی ہے. قرآن نے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت, اے اہل بیت رسول ہر طرح کی نجاست کو اللہ نے یہ ارادہ کیا ہے کہ آپ سے دور رکھے گا. یہ سند کس کو ملی ہے؟ اصحاب کو نہیں ملی نا, اصحاب کو نہیں ملی, اصحاب سر آنکھوں پر. مقداد و سلمان و بوذر و قنبر, سلمان و منا اہل البیت کہا, رسول گرامی نے کیا کہا؟ سلمان و منا اہل البیت, سلمان ہم اہل بیت میں سے ہے. سلمان فارسی تک کا تذکرہ پورے شرح میں نے نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ علی کی فضیلت اتنی ہے کہ نوکروں کی باری بہت بعد میں آتی ہے. بازار گرامی یہ سب اپنے اپنے مقام پر بہت فضیلت والے ہیں اصحاب, لیکن جب مالکوں کی بات آئے تو مالکوں کے ساتھ وفاداری کیجیے. جب حسین کی بات آئے تو کمپرومائز نہیں ہوگا, کسی اور کا ذکر نہیں ہوگا. خود حضرت عمر کا واقعہ پیش کر دیتا ہوں, بس آخری بات. حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ ابن الفاروق, شبلی نعمانی نے لکھا ہے اسے. شبلی نعمانی اہل سنت کے بہت بڑے مورخ ہیں, تاریخ دان ہیں. عبداللہ ابن عمر امام حسین کے پاس گئے تو کسی بات پر حضرت امام حسین نے عبداللہ ابن عمر سے کہا کیا ہے غلام ابن غلام, تو جا کے اپنا کام کر, تو غلام ابن غلام ہے, تو بھی غلام ہے اور تیرا باپ بھی غلام ہے. تو جا کے انہوں نے باپ سے شکایت کی, کہا کہ حسین نے ہمیں یہ کہا غلام ابن غلام. حضرت عمر نے کیا کہا؟ کا لکھوا لیا, کا حسین سے لکھوا لو, یہ لے کے جاؤں گا قبر میں کام آئے گا. یہ شبلی نعمانی نے لکھا ہے. بس گرامی اس سے زیادہ زحمت سماعت نہیں دینی.
حسین ابن علی کا مقام اس قدر بلند ہے کہ مقایسہ نہیں کیا جا سکتا، اور وہ جس بلندی پر ہوں کہ حسین ابن علی حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، جب رسول یہ کہہ دیں اس کا مطلب کہ میں حسین سے ہوں کا کیا مطلب یہ کہ جب تک حسین کی حیاتی ہے تب تک حسین مجھ سے ہیں، اور جب میری وفات ہو جائے، میری شہادت یا رحلت ہو جائے، اس کے بعد میں حسین سے ہوں، میری ذات و شخصیت حسین کی وجہ سے پہچانی جائے گی۔ اہل دولت بھی تھے، سرداری کے سامان بھی تھے۔ لا الہ تو پڑھ لیا اب لے مزہ تاثیر کا، لا الہ تو پڑھ لیا اب لے مزہ تاثیر کا، لا الہ کی تہ کے نیچے خون ہے شبیر کا، لا الہ پڑھنے والوں لا الہ سے پوچھ لو، لا الہ پڑھنے والوں لا الہ سے پوچھ لو، لا الہ تو بچ گیا گھر لٹ گیا شبیر کا۔ اقبال کا بھی شعر ہے اسی شعر کے مضمون سے ملتا جلتا کہ اسلام کے مشہور ہے، اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے، ایک ضرب ید اللہ ایک سجدہ شبیری، یا علی کی ضربت یا حسین کا سجدہ۔ جو میں عرض کر رہا تھا کہ اہل دولت بھی تھے، سرداری کے سامان بھی تھے، 700 ظالموں میں حافظ قرآن بھی تھے، مذہب و ملت و اقوام کے سلطان بھی تھے، پر محمد کے نواسے کو کفن بھی نہ ملا۔ حد ہوا کرتی ہے ہر ظلم کے افسانے کی، رنج سہنے کی علم سہنے کی غم کھانے کی، ظالموں یہی بات ہے تڑپانے کی، ظالموں یہی بات ہے تڑپانے کی، کہ محمد کے نواسے کو کفن بھی نہ ملا۔ غسل میت کو بسد رنج و محن دیتے ہیں، اور عزیزوں کو تشفی کے سخن دیتے ہیں، بے وطن ہو تو مدد اہل وطن دیتے ہیں، چندہ کر کر کے مسلمان کفن دیتے ہیں، پر محمد کے نواسے کو کفن بھی نہ ملا۔ شب عاشور ہے، آپ رو چکے ہیں، مصائب ہو چکے ہیں پہلے ہی، بس 2 جملے سنیے گا جو امام رضا نے پڑھے۔ میں روایت سے ہی چونکہ عام طور پر کوشش کرتا ہوں مصائب پڑھنے کی۔ ریان بن شبیب پہلی محرم کو آئے تو امام نے کچھ مصائب کے جملے پڑھے۔ امام نے کہا وَلَقَدْ بَقَتِ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُونَ السَّبْعُ عَلَىٰ قَتْلِهِ، حسین پر 7 آسمانوں نے گریہ کیا، 7 زمینوں نے گریہ کیا، عَلَىٰ قَتْلِهِ۔ اس نے کہا کہ مولا آقا حسین کو کیسے شہید کیا؟ فرمایا اِنَّهُ ذُبِحَ كَمَا يُذْبَحُ الْكَبَشِ۔ امام رضا نے کہا حسین کو ایسے ذبح کیا گیا جیسے بھیڑ کو ذبح کیا جاتا ہے۔ مولانا رضا کے جملے ہیں، جو رو سکے اس کو سلام ہے۔ اِنَّهُ ذُبِحَ كَمَا يُذْبَحُ الْكَبَشِ، ایسے ذبح کیا گیا جیسے بھیڑ کو ذبح کیا جاتا ہے۔ پھر مولا کہنے لگے ہاں تیرے ذہن میں پیدا ہو جائے سوال کہ بھیڑ کو پہلے پانی پلایا جاتا ہے پھر ذبح کیا جاتا ہے، نہیں، میرے حسین کو پانی نہیں پلایا گیا تھا، ایسے ہی ذبح کیا گیا تھا۔ پھر امام نے کہا ہاں تیرے ذہن میں سوال پیدا ہو جائے کہ بھیڑ کو جب ذبح کیا جاتا ہے تو قبیلے سے جدا کر کے ذبح کیا جاتا ہے، ارے حسین کو گھیر کے قبیلے کے درمیان ذبح کیا گیا۔ پھر امام نے کہا ہاں ایک اور فرق بھی ہے، جب بھیڑ کو ذبح کیا جاتا ہے نا تو تیز چھری سے ذبح کیا جاتا ہے، حسین کو کند چھری سے ذبح کیا گیا۔ پھر امام نے کہا جب بھیڑ کو ذبح کیا جاتا ہے نا تو آگے کی گردن سے ذبح کیا جاتا ہے، حسین کو پشت گردن سے ذبح کیا گیا۔ پھر امام کہنے لگے جب بھیڑ کو ذبح کیا جاتا ہے نا تو ایک بار میں ذبح کیا جاتا ہے،
حسین کو 14 ضربوں میں ذبح کیا گیا. میں 2 جملے شہادت کے پڑھوں گا. امام حسین زخموں سے چور تھے. ایک مرتبہ کہنے لگے اب اس کی جنگ دیکھو جس کے علی اکبر کو تم نے مار دیا, اس کی جنگ دیکھو جس کے علی اصغر کو تم نے مار دیا, اس کی جنگ دیکھو جس کے قاسم کو تم نے مار دیا. ارے 3 دن کے بھوکے پیاسے کی جنگ دیکھو. لڑتے جاتے تھے, تیگ کرتے جاتے تھے, لوگ تیر چلاتے تھے, تلواریں چلاتے تھے, حسین قابو میں نہیں آتے تھے. حسین لڑ رہے تھے. عباس کا زخم بھی تھا, علی اکبر کا زخم بھی تھا, قاسم کا زخم بھی تھا, اون محمد کا زخم بھی تھا, ہر ایک کا زخم تھا. نام لیتے جاتے تھے اور قتل کرتے جاتے تھے. پروردگار کی آواز آئی, نداء آسمانی آئی, یا ایھۃ النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے حسین بس اب اپنے رب کی طرف لوٹا. حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا اور اب زخموں سے چور ذوالجناحی کے اوپر لیٹ گئے اور باہوں میں باہیں ڈال دی. کسی میں ہمت نہیں تھی کہ حسین کی طرف جو بھاگتی بھی فوجیں تھی نا وہ رک گئی. اچھا حسین نے نیام میں ڈال دی تلوار, چلو آؤ اب مل کے مارتے ہیں. لیکن اب کسی میں ہمت نہیں تھی. سب نے تیروں کو جھوڑا اور ایک ساتھ حسین پر وار کیا. امام زین العابدین سے سوال کیا, آج رونے کے لیے آئے ہیں, 2 جملے سنیے گا. امام زین العابدین سے سوال کیا, مولا آپ کے بابا کو کتنے تیر مارے گئے؟ امام نے اپنی انگوٹھی اتاری اور کہنے لگے ارے اتنی جگہ بھی خالی نہیں تھی, اتنے تیر مارے گئے تھے, اتنے زخم میرے بابا کو آئے تھے. بس اتنے زخموں سے چور. حسین اب بھی گھوڑے پر سوار تھے, گھوڑے سے اترے نہ تھے, تقریباً بے ہوش ہی کا عالم تھا. اب کیسے کوئی حسین ابن علی پر حملہ کرے؟ قریب جانے کی کسی میں ہیبت نہیں تھی, ہمت نہیں تھی. حسین کی ہیبت اتنی تھی. حرملہ نے کہا, عمر سعد نے کہا, حرملہ کوئی طریقہ ہے حسین کو زمین پر لانے کا؟ کہاں ایک طریقہ ہے. حسین کی پیشانی پر ایک بھاری تیر میں وار کرتا ہوں. بس ایک بھاری تیر حسین کی پیشانی کا نشانہ لیا اور ایک بھاری تیر مارا. جیسے ہی بھاری تیر مارا نا حسین منقلب ہو گئے اور زمین کربلا پر آ گئے. جیسے ہی زمین کربلا پر آ گئے نا اب بھی کسی میں ہمت نہیں تھی کہ حسین کے قریب جا سکے. اب بھی کسی میں, پوری شہادت میں شاید نہ پڑھ سکوں کیونکہ آپ شاید برداشت نہیں کر پائیں گے, یا شاید اس طرح دیکھیں گے کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں, کیونکہ اتنی مسائل کی شدت ہوتی ہے نا کہ پھر انسان کی آنکھ میں آنسو نہیں آتے. بس سنیے گا 2 جملے. ایک مرتبہ لوگوں نے کہا کہ کیسے معلوم کریں کہ حسین ابھی زندہ ہے یا نہیں ہے؟ عمر سعد نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ خیمے کی طرف تیر چلاتے ہیں. خیمے کی طرف تیر چلایا. جیسے خیمے کی طرف تیر جھوڑنا شروع کیے نا امام حسین نے اپنا زخمی ہاتھ اٹھایا, کہا میں زندہ ہوں, زینب کی طرف مت جائیے گا. بس اب ایک مرتبہ لوگوں نے گھیرنا شروع کیا اور اب کوئی تیر مارتا تھا, میں روایت پڑھ دیتا ہوں, کوئی تیر مارتا تھا, کوئی لاٹھی مارتا تھا, کوئی پتھر مارتا تھا. جب چور ہو کے نڈھال ہو گئے تو اب ایک شمر چڑھا. اور امام زمانہ کے جملے ہیں زیارت نائیہ میں امام کہتے ہیں وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِهِ, شمر امام کے سینے پہ بیٹھ گیا, امامے کو اتارا اور اب خنجر نکالا, کون خنجر, اور امام کی گردن کو موڑ دیا. ایک ضرب لگائی. ایک مرتبہ آدم آنے کے بعد کہنے لگے یا رسول اللہ میں حسین پر لگنے والی ضرب برداشت نہیں کر سکتا, اب جنت میں ملاقات ہوگی. اللہ کے رسول بھی آ گئے اور تمام انبیاء آ گئے. دوسری ضرب لگی. جیسے ہی دوسری ضرب لگی نا حضرت نوح نے ہاتھ جوڑے, کہا یا رسول اللہ حسین جس انداز سے ذبح کیے جا رہے ہیں ہم برداشت نہیں کر سکتے, اب جنت میں ملاقات ہوگی. اس طرح 10ویں جیسے ہی ضرب لگی نا محمد مصطفیٰ نے مولا کائنات سے کہا اے علی اب آپ جانے, حسین ابن علی جانے, آپ کی زوجہ فاطمہ زہرا جانے. 12ویں ضرب لگی, امام علی نے کہا اے فاطمہ اب آپ جانیے گا, آپ کا بیٹا جانے. آخری ضرب چلی,
ماں کہتی جاتی تھی ارے میرے بچے نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ زمین کربلا میں زلزلہ آیا، اللہ قد قتل الحسین بکربلا، آواز بلند ہوئی، ارے زمین کربلا پر حسین مارے گئے، اللہ قد ذبح الحسین بکربلا، ارے حسین زمین کربلا پر ذبح کر دیے گئے۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے سید سجاد سے کہا سید سجاد یہ آندھیاں کیسی چل رہی ہے؟ جناب سید سجاد خیمے سے باہر نکلے، کہا پھوپھی اماں دیکھئے گا نیزے پہ سر بلند ہے، میری امامت کا پہلا دن، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم۔ سب مل کر السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین، بلند آواز سے، وعلی اولاد الحسین وعلی صحاب الحسین۔ ایک مرتبہ پھر السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی صحاب الحسین۔ ماتم حسین۔